اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ مجرب تسبیح ہے، یہ وہ مجرب عمل ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، مراد ہے، فوری طور پر وہ حاجت بھی پوری ہوگی، وہ مراد بھی پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، فجر کے بعد کا یہ عمل آپ کو کرنا کس طرح ہے کہ آپ لوگ چاہے پوری دنیا میں جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، اس وظیفے کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے، اس ترتیب سے پہلے سمجھ لیجئے گا کس طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں فجر کا وقت ہو، آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ کوشش کرنا آپ لوگ فجر کی بعد فوراً جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 2 رکعت آخر جب آپ لوگ پڑھ لو، سلام پھیر لو، تو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا۔ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ سلام جب پھیر لو تو آپ لوگوں کو اسی طرح بیٹھے بیٹھے پوزیشن چینج نہیں کرنی، اور جو میں بتاؤں گا 1 منٹ کا پورا عمل، اس عمل کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ خاص عمل ہے فجر کے بعد کا کہ آپ لوگوں کی بند قسمت کے تالے انشاءاللہ 1 دن کے اندر اندر کھل جائیں گے۔ جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کو رزق کی تنگی ہے، انشاءاللہ فوری طور پر تنگی بھی ختم ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ فوری طور پر مالا مال ہو جاؤ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، آپ کی جو اوپر شدید پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہو اور چاہتے ہو کہ آپ کا قرضہ فوری طور پر ادا ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، فجر کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی کو بدل لینا۔ فجر کے بعد کا یہ عمل میری بہنیں بھی پڑھیں اور میرے بھائی بھی پڑھیں۔ اس عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے، صرف 1 مرتبہ۔ لیکن اگر آپ لوگ، کئی میرے ایسے بھائی بہن ہیں جو پوچھتے ہیں کیا ہم یہ عمل روزانہ پڑھ سکتے ہیں، تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، طریقہ یہی ہوگا فجر کے بعد کا، جس طریقے سے پہلے دن پڑھا ہے اسی دن آپ لوگ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اب پوچھیں گے کس دن پڑھنا ہے، تو کسی بھی دن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی بھی دن سے آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ٹائم ہے، وقت ہے کہ فجر کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ لوگ سلام پھیر لیں، فجر کے بعد فجر کی نماز کمپلیٹ ہو جائے، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ کو اس عمل میں جو پڑھنا ہے وہ درود پاک آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب بھی ویسے بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، تو اس وظیفے کو جب شروع کریں تو پہلے آپ کو 1 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس سے زیادہ آپ لوگ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ کم سے کم درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، فوراً آپ لوگوں کو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ ابھی وظیفہ شروع نہیں ہوا، اب آپ کو 3 وظائف پڑھ لینے ہیں۔
تینوں بڑے آسان سے وظائف ہیں، تینوں الگ الگ کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پھر 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ اب آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اگر آپ ایک تسبیح پکڑ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب آزمودہ وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں بھی جانتے وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، صرف 11 مرتبہ۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا سلامو کا، وہ صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد فوراً آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا عمل فجر کے بعد کا آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو بھی تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اس وظیفے کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ لو تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ آخری وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا رزاقو کا۔ اس وظیفے کو بھی سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے رہیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ یہ وظیفہ یا رزاقو کا آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک آخر میں بھی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو آپ کو فجر کے بعد لازمی کرنا ہے، اور چاہیں تو ایک دن کر لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں۔ آخر میں دعا جب مانگ لے تو آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔